شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب بہت دور دراز تک صرف سمندر ہی سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا، انگلی کے برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزارتا اور 24 گھنٹے میں سے ایک انار کا پھل کھا لیتا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ وہ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہے اور سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کی جائے اور اس کے جسم کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دیا جائے اور قیامت تک وہ سجدے کی حالت میں ہی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر دیا کہ قیامت تک وہاں کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں مجھے جنت میں داخل کیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں۔ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ بندہ پھر کہے گا، میرے عمل کے بدلے میں مجھے جنت میں داخل فرمائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا تو اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک، پاؤں اور دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے اسے میٹھا پانی پلایا، انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدلہ بھی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ہی ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چیخنے اور چلانے لگے گا اور کہے گا، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تمہاری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے، 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری رحمت اور فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے، انسان کو کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس میں دکھاوا کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کی اتنی بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہیں، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کرنے والی زبان اور عبادت کرنے والا دل و دماغ عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بھی ادا کریں اور اس کی عبادت بھی کریں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہو سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔